اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ہے اتباع رسول۔ میں عبادت کے عنوان سے اس موضوع پہ کئی مرتبہ بول چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں۔ آج میری گفتگو ایک بہت بڑے عالم سے ہو رہی تھی، بہت دیر تک ہماری بات ہوئی، تو اتباع رسول پہ میں نے ان کو کچھ ٹپس دیے اور بہت خوش ہوئے ماشاءاللہ۔ بہت بڑے عالم ہیں، مسجد کے خطیب بھی ہیں اور بڑا یہاں پر ان کا نام ہے، ان کے بڑے بڑے بیانات ہوتے ہیں، درس ہوتا ہے، تو وہ مجھے کبھی کبھی کال کر لیتے ہیں، بولتے ہیں مجھے بہتر آپ کا قرآن سمجھنے کا انداز بالکل الگ ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو قرآن بالکل اسی طرح پڑھتا ہوں جس طرح وہ نازل ہوا ہے، کیونکہ ایک ہنگامی حالات ہے، اس میں ایک شخص کو اٹھا کے اچانک جو ہے اللہ اپنے جو ہے ایک بندے کو اٹھا کے رسول بنا دیا ہے۔ ابھی تک کوئی قرآن کی آیات نازل نہیں ہوئی، ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں، کچھ نہیں، ایک فرشتہ آیا، آ کے سیدھا کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے۔ بھائی وہ جو ہمارے یہاں اقرا والی بات ہے وہ تو غلط ہے، میں نے سمجھا دیا اس سے پہلے۔ آپ سورہ یاسین پڑھیے، یاسین کا پہلا رکوع پڑھیے، یہ ہے پہلی وحی کہ ضروری تھا کہ ایک شخص کو آپ اپنا رسول بنا رہے ہیں، فرشتہ آئے، آ کے اس کو بتائے یاسین اے انسان القرآن الحکیم، یہ جو پڑھایا جا رہا ہے یہ بڑا حکمت والا ہے، انک لمن المرسلین، آپ کو رسولوں میں چن لیا گیا ہے۔ یہ بات ہوتی ہے اچانک آ کے اقرا بسم ربک الذی خلق، ارے میرے کو پڑھنا نہیں آتا، ارے اقرا پڑھو، سینہ چیر دے رہے، کہاں سے لاتے ہیں قصے یہ لوگ۔ چلیے آج میں آپ سے بتاؤں گا، یہی بات ہو رہی تھی ہماری کہ اتباع رسول کہتے کسے ہیں۔ تو اگر آپ کو اتباع سمجھنا ہے تو لازماً آپ کو اطاعت سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اطاعت کے اوپر والا فلور ہے وہ اتباع رسول، اور جب اس فلور سے اوپر جائیں گے تو آپ عبادت سمجھیں گے، ورنہ آپ کو عبادت نہ سمجھ میں آئے گی، نہ آپ عبادت کر سکیں گے، نہ عبادت قبول ہوگی آپ کی، کیونکہ آپ کو پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے۔ جب آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ کا اپوائنٹمنٹ اس فیکٹری میں سپروائزر کا ہے، آپ کا اپوائنٹمنٹ اس فیکٹری کے اندر ایز اے ٹیچر ہے، تو اس کائنات میں آپ کو پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ سارے مخلوق آپ کے ہاتھ میں دے دیے گئے، پانی آپ کے ہاتھ میں کنٹرول دے دیا، ہوا کا کنٹرول دے دیا، جانوروں کو کنٹرول دے دیا، فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، اور کیا چاہیے؟ تو اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ عبادت کیسے کروں میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں عبادت کیسے کروں، اس کی مدد تجھی سے مانگ رہا ہوں، دونوں آیتوں کو الگ الگ کر دیا، بھیک مانگنے پہ لگا دیا، ایاک نستعین، جو دے دے تو ہی دے دے، ہم بابا کے پاس نہیں جاتے، ہم وہابی ہو گئے ہیں، ہم خبروں پہ نہیں جاتے، تیرے سے بھیک مانگ رہے ہیں بس۔ دوسرا موضوع ہے، آئیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کیسا کرنا ہے، اس میں مدد فرمائیے ہماری، اہدنا صراط المستقیم، استقامت والا راستہ دکھائیے، انعام والے جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنت میں، استقامت والا راستہ، مستقیم، سیدھا نہیں، ایک سیدھا ترجمہ ہی غلط ہے، سیدھا ترجمہ ہی ٹیڑھا ترجمہ ہے، استغفر اللہ العظیم، اہدنا صراط المستقیم۔ تو ہم کو ہدایت چاہیے۔ اگر آپ کو عبادت سمجھنا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو عبادت آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک رسول کی اتباع نہ کریں، کیونکہ عبادت سکھانے کا پورا میسج وہ رسول ہم تک پہنچا رہا ہے، اور آپ اتباع 100% میں بتا رہا ہوں آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اولی الامر کی اطاعت نہ کریں، ان کی فرما برداری نہ کریں۔ کیا ہے فرما برداری؟ اولی الامر کون ہے؟ ہمارے علماء اکرام، علماء کرام نہیں، علماء سو نہیں، علماء اکرام، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کے کرم کیا ہے ان کے اوپر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کرم والا اللہ کے پاس وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ برائیوں سے بچتا ہو، وہ عالم دین ہے، وہ عالم ہے واقعی، قرآن کا عالم ہے، وہ اولی الامر ہو سکتا ہے۔ اگر دیکھنا ہے اولی الامر کو پہچاننا ہے تو وہ قرآن کا ٹوٹل فالوور ہونا چاہیے اور برائیوں سے بچا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر وہ عالم ہے، آپ کو ابھی کال کر رہا ہوں، میں جواب نہیں دے رہا، آپ کو بولے گا میں رات میں برابر فری ہو کے کال کروں گا، جھوٹا ہے،
نہیں کر رہا ہے تو اس کے معاملات خراب ہے، پکا منافق ہے. اس کی نظر خراب ہے، بے حیا ہے، بڑا سے بڑا منافق ہے. وہ زبان سے جھوٹ بولے، خیانت کرے، بدنگاہی رکھے، بدنیتی رکھے، پیسے کا لالچی ہو آخری درجے کا، آخری درجے کا کافر ہے. سمجھ جائیے. چلیے آگے بڑھیے. اولی الامر. اولی الامر کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی بھی اطاعت کرو. کس کے ذریعے سے ہو رہی؟ اولی الامر. اولی الامر کون کون ہے؟ والد، والدہ، بڑا بھائی، بڑی بہن، اساتذہ، عربی پڑھانے والے، مسجد کے امام صاحب، ہمارے لیڈر، ہمارا چیف منسٹر، ہمارا پرائم منسٹر، یہ سب اولی الامر ہے. پولیس اسٹیشن، جج، جو ہم پہ حکم چلانے کے طاقت رکھتے ہیں، وہ ہمارے اولی الامر ہیں. اولا اوپر، امر حکم دینے والا، بس آرڈر دینے کا حق جو رکھتا ہے. اب آرڈر دیکھا جائے گا کہ آرڈر کیا دے رہا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء. اگر کسی بات میں تمہارا تنازع ہو جائے کہ آپ مجھے بک تو دے رہے ہیں قرآن، اور اس میں سے آرڈر ہی دوسرا دے رہے ہیں آپ میرے کو، تنازع ہو گیا. یا آپ قرآن کے خلاف بات کریں، مول صاحب، ابا جان آپ یہ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تنازع ہے، ڈسپیوٹ. کیونکہ آپ نے جو کتاب مجھے پڑھائی ہے اس میں لکھا ہوا ہے جھوٹ مت بولو، اور آپ مجھے جھوٹ سکھا رہے ہیں. اسی لیے فردوا الی اللہ ورسولہ، پھر پلٹا دو اس بات کو، ریفیوز کر دو اللہ کے لیے، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ اور رسول کی طرف پلٹ جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، فردوا الی اللہ کا مطلب یہ ہے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. وہ میرے سے جواب طلب کرے، وہ میری طرف رجوع کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم. لقد خلقنا الانسان، ہم نے اس کو تخلیق کیا ہے. ونعلم ما فی صدور، وسواس بھی جانتا ہے. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں. ان سے کہو جب کبھی بھی کوئی پرابلم ہوا 24/7 میں موجود ہوں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لیکن ہمارا رشتہ اللہ سے کاٹ دیا گیا. فردوا الی اللہ کا راستہ ہی کاٹ دیا گیا. الی اللہ بولتے قرآن میں چیک کرو، نہیں. الی اللہ و رسول ہی کا مطلب یہ ہے، اب رسول زندہ نہیں ہے، مر چکے ہیں، لیکن رسول ہمارے لیے قرآن چھوڑ کے گئے ہیں. لہٰذا قرآن سے چیک کرو جو رسول جو جواب دے کے گئے تھے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ جو تعلق پیدا کر کے گئے ہیں، صبر کرو اور اس میں آرام سے بیٹھ کے چیک کرو ایک ایک آیت. یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ ورسولہ. اللہ سے ڈائریکٹلی پوچھو. اہدنا الصراط المستقیم میں 17 میسیجز پوچھ سکتے ہو تم. اگر اور زیادہ آئے تو تہجد پڑھو، اور زیادہ آئے تو نوافل پڑھو. یہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ٹینشن رات میں لے کے سوتے تھے، تہجد میں اٹھ سکتے تھے. پھر وہ ٹینشن لیتے تھے، فجر میں پوچھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. تو اگر آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ رسول کی اتباع نہ کریں. لیکن فرق یہ ہے اتباع اور اطاعت میں کہ اطاعت میں نافرمانی جائز ہے بلکہ فرض ہے. لا طاعۃ فی مخلوق فی المعصیۃ اللہ. کسی مخلوق کی اطاعت تم پہ جائز نہیں ہے جس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. ابراہیم علیہ السلام جو کر رہے تھے وہ اللہ کی عبادت تھی. خواب میں دیکھ کے بیٹے کا گلا کاٹنے تیار ہو گئے. یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو نے کسی کے قتل کو حرام کیا ہے، میں کیسا اپنے بیٹے کو کاٹوں؟ تو یہ تو وسوسہ شیطان کا لگ رہا ہے مجھے، وہ بھی خواب میں آ کے. نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، میں نے دیکھا ہے، را فی المنام، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تیرا گلا کاٹ رہا ہوں. اور نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے. بیٹا اتباع کر رہا ہے، باپ عبادت کر رہا ہے، بیٹا اتباع کر رہا ہے. اوکے بابا یفعل نہ تو مرو، جاؤ آپ کو جو حکم دیا ہے کرو، میرے کو صابروں میں سے پائیں گے. یہ ہے اتباع. اگر رسول کوئی حرام کام کرنے کے لیے بھی بولے تو آپ کو کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، کیونکہ اسی میں آپ کا امتحان ہے، اسی میں آپ کا امتحان ہے. اطاعت میں کوئی حرام کام نہیں ہو سکتا. تو آپ کو اگر سمجھنا ہے تو عبادت سمجھنا ہے تو اتباع، اتباع سمجھنا ہے تو اطاعت، اطاعت سمجھنا ہے تو محبت. آپ بغیر محبت کے کسی کی فرمانبرداری کر ہی نہیں سکتے. محبت سمجھنا ہے تو
اوصاف سمجھنا پڑے گا. عزت کیا چیز ہے؟ اکرام کیا چیز ہے؟ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ برائیوں سے بچتا ہے، وہی عزت کے لائق ہے. عزت کیسے ہوتی ہے؟ قربانی سے ہوتی ہے، برائیوں سے چھوڑنا. قربانی کا نام ہی محبت ہے. اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ اوصاف سے. اوصاف کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ احساس سے، فکر سے، مرنے کی فکر، آخرت کی فکر. آج جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ میں اتباع سمجھاؤں، اور اتباع یہ ہے کہ اگر آپ کو رسول کی اتباع کرنا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ دکھاوا، رسول کا ڈھب بنا لینا، اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. رسول کو رسول کیوں بنایا گیا تھا؟ ایک عام آدمی امی جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، مکے کا ایک نوجوان 40 سال کا، اس کے اندر کیا کوالٹی تھی جس کو پورے انبیاء پہ فضیلت دے دی گئی، آخری نبی بنایا گیا، نبوت جس پہ ختم ہو گئی، رحمت للعالمین بنا دیا گیا، سراجا منیرہ کہا گیا. اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس کی کوالٹی کیا تھی؟ وہ صادق تھا، امین تھا. یہ بندوں سے کہلوا دیا. اللہ کی طرف سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا تھا، اور وہ سب سے زیادہ شکر کرنے والا تھا. جب یہ 4 صفات آپ اپنے اندر پیدا کریں گے تو وہ قرآن جو محمد رسول اللہ کے دل پہ نازل ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کے اندر جانے دے گا اس کو، ورنہ تالا ڈال دے گا. یاد رکھیے میری بات. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور رسول اللہ کی جو سب سے بڑی سنت ہے کیا ہے؟ قرآن کی دعوت. یہ حلیہ کو سنت مت بولیے آپ. حلیہ الگ چیز ہے، سنت عمل کو کہتے ہیں، سنت فعل کو کہتے ہیں. اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ بندوں پر عذاب لاتا ہے تو اس وقت لاتا ہے جب وہ قوم نبی کو انکار کرتی ہے، نبی کو تنگ کرتی ہے. سنت اللہ کا لفظ ہے قرآن میں لکھا ہوا. یہ طریقہ ہے، طریقے کو سنت کہتے ہیں، حلیہ کو سنت نہیں کہتے. رسول کیسی چپل پہنتے تھے، کھڑاوے پہنتے تھے، گدھوں کی سواری کرتے تھے، کتنے بیویاں کرے. النکاح من سنتی بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عمل کرنا میری سنت ہے، زنا کرنا میری سنت نہیں ہے. جس نے میری سنت سے اعتراض کیا فلیس منی. رسول کی سنت سچ بولنا ہے. رسول کی بنیادی سنت اتباع، وہ قرآن کی دعوت ہے. اب میں آپ سے میرا میسیج جو لاسٹ میں کنکلوژن کے لیے رکھا ہوں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، بس آپ نے برائی کا حکم جو دیکھ رہے ہو اس پہ بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. پہلی مرتبہ پیار سے سمجھا کے، حکمت کے ساتھ. دوسری مرتبہ دلائل کے ساتھ. تیسری مرتبہ ناراضگی کے ساتھ. ہو گیا ختم. یہ سمجھانے کا پروسیس ختم ہو گیا. اس کے بعد بھی اگر آپ اس کے پیچھے پڑے رہیں گے تو وہاں سے کراہیت شروع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کو. اس کو کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے پڑے رہنے کی؟ کیوں؟ جب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، قرآن کی دلیل نہیں مان رہا تو اس کو چھوڑ دیجیے. آپ قرآن پیش کرنے کے بعد اگر کوئی انکار کرا تو سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، پہلا رکوع، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ایسی ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک لفظ کا شک مت کرو اس کے اندر. یہ غلط ترجمہ کیا گیا ہے. اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. جھوٹا ترجمہ ہے یہ. اس کتاب کے اندر کوئی شک کی بات نہیں ہے. وہ تو اللہ کے پاس سے آئی ہوئی ہے، یقیناً اللہ کے پاس سے آئی ہوئی ہے. لیکن اس کے اندر آپ کو ایک مسٹیک بھی نہیں ملے گا. نہ ورڈ آگے پیچھے ہوا ہے، نہ زیر زبر کا فرق ہے، نہ وہ کہیں گیپس کا فرق ہے. آیت جہاں ختم ہونا ہے ہوں گی، جہاں سورہ ختم ہونا ہے ہوں گا. ایک آیت اوپر نیچے نہیں ہے. سیریل خراب نہیں ہوا کبھی. اس کی ترتیب تک اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. جھوٹ بولتے ہیں لوگ عثمان غنی کے دور میں آگے پیچھے ہو گئے، بکری کھا گئی. یہی وہ نالائق ہے جس کی وجہ سے قرآن جلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بچیاں بھیڑوں سے شادی کر رہی، جس کی وجہ سے بچے ملحد ہو رہے ہیں. انہی علماء کرائم کی وجہ سے، مولویوں کی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تم نے پوچھا تھا مجھ سے اہدنا صراط المستقیم، ھدی للمتقین. پہلے برائیاں چھوڑو پھر میں ہدایت دوں گا. ایک ایک برائی چھوٹے گی، ایک ایک ہدایت ملے گی. الذین یؤمنون بالغیب. میں جب ڈائریکشن دوں گا
آنے والے راؤنڈ اباؤٹس، آنے والے سگنلز، آنے والے اسپیڈ بریکرز، کہاں اندھیرا ہوگا، کہاں اجالا ہوگا، کہاں سے کیا خریدنا ہے، کہاں کیا بیچنا ہے، کہاں سے کیا کھانا ہے، کہاں سے کہاں کیا چھوڑ دینا ہے، کس سے پوچھنا ہے، کس سے نہیں پوچھنا ہے، ہر چیز میں نقشہ بھی ہاتھ میں دوں گا، کتاب بھی ہاتھ میں دوں گا، آڈیو بھی دوں گا، ویڈیو بھی دوں گا، سمجھانے والا بھی بیچ بیچ میں دوں گا۔ غیب پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، تھوڑی دیر میں وہ راؤنڈ اباؤٹ آئے گا تو تمہیں نظر آ جائے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب وہ یقیمون الصلاۃ، اور میرے ساتھ تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، یہ ہے صلاح۔ وہ مما رزقناہم ینفقون، اور جو مال ہم انہیں دے رہے ہیں فلاں جگہ سے کلیکٹ کر سکتے ہو تم، فلاں جگہ تمہیں خرچ کر دینا ہے۔ لے کے جا رہے ہیں، بلڈنگاں بنا رہے ہیں، فارم ہاؤس لے لے رہے ہیں، گاڑی لے لے رہے ہیں، ضرورت کی حد تک جتنی ضرورت ہے رکھو۔ جو موبائل سمپل کام کرنے والا ہے رکھو، چھوٹی موٹی گاڑی رکھنا ہے رکھو، ایک آدھ چھوٹا موٹا گھر جتنا اپنے لیے ضروری ہے رکھنا ہے رکھو، اس کی بھی زکوٰۃ دو۔ پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزق میں پیسہ بھی ہے، کھانے کا رزق بھی ہے، کپڑا بھی ہے، وقت بھی ہے، اولاد بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہے، یاد رکھیے سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور یہ لوگ ایسے ہیں محمد جو آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے پکا مان رہے ہیں اس بات کو۔ آمنا بما انزل، یؤمنو بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب ہم اسی قرآن میں بتائیں گے ہم تورات اور زبور اور انجیل میں کیا کیا پیش کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تورات، انجیل اور زبور پڑھنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، ورنہ جھوٹ بول رہا انہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ مجھے مرنا ہے، مر کے پھر سے دوبارہ اٹھنا ہے، اٹھ کے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا، پلک کے جھپکنے کا، ایک ایک سانس کا، ایک ایک بول کا، ایک ایک سنوائی کا، ایک ایک سوچ کا، ایک ایک ایمان کا، ایک ایک یقین کا، ایک ایک پیٹ کے نوالے کا، رگوں میں دوڑنے والے ایک ایک خون کے خطرے کا، پانی کے ایک ایک خطرے کا، پیٹ میں رزق کے ایک ایک نوالے کا حساب دینا ہے، اپنی شرمگاہ کا حساب دینا ہے، اپنی نظروں کا حساب دینا ہے۔ یہ لے کے چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ یہ جھوٹے جو آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں نا، ایک نہ ایک دن جہنم میں سے ہم کو نکال لے گا۔ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں؟ جہنم ختم کر دے گا بول رہے ہیں، جس نے قرآن جلایا ابھی ہاتھ آپ کے پاس۔ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ اپنے گھوسا مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے؟ سنتے نہیں سنتے؟ یا خالی سننے کے لیے ہے، یا داڑھی چھوڑنے کے بیانات کرنے کے لیے ہے یہ ساری باتیں؟ کیا خیال ہے اس شخص کا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھوڑ دیا مار کے؟ اس کا تو ہاتھ سڑ جانا چاہیے تھا، وہیں اکڑ جانا چاہیے تھا۔ یہاں بابری مسجد توڑا تو انہیں مر جا رہا ہے، اکڑ جا رہا ہے، قرآن جلایا سو والا کو پولیس پکڑ لی، مر گیا۔ عجیب عجیب بیوقوفیاں کرتے۔ کیوں اللہ اتنے چھوٹے دل کا ہے؟ وہیں کہاں ہے بدلہ لینے کے لیے؟ وہ جہنم میں ڈالے گا ایسے لوگوں کو، وہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی جہنم ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جہنم میں آپ لوگ بھی رہیں گے جو قرآن کو چھپا رہے ہیں، قرآن کے دشمن ہیں۔ وہ تو دھڑلے سے پورے سر عام جلا کے بتایا، تم تو اتنے منافق ہو، قرآن کی بات لکھی ہوئی نبی پہ ڈال کے بولتے، ابو ہریرہ پہ ڈال کے بولتے، مولا علی کے نام پہ ڈال کے بولتے، غوث اعظم کے نام پہ ڈال کے بولتے، اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اگر وہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، تم کو کیا ضرورت ہے علی کا نام لینے کی، غوث کا نام لینے کی؟ پراپرٹی تو اس کی ہے۔ اچھا، جب اس کا نام لیتے تو جھوٹ بولنے کے لیے لیتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ ساتویں آسمان پہ آ جاتا ہے، باقی کے آسمانوں پہ کون رہتے؟ پھر اپنی سیٹ چھوڑ کے کہیں کو آیا پھر عرش سے اوپر؟ پھر زمین تو گول پھر رہی۔ چلو بھائی یہاں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی آسٹریلیا کی، اب ذرا میں تھائی لینڈ کو جاتا ہوں، وہاں رات میں تہجد کا ٹائم ہو گیا، وہاں سے پھر وہ انڈیا کو جاتا ہوں، پھر وہاں بنگلہ دیش کو جاتا ہوں، رات بھر پھرتے رہتے شاید اللہ تعالیٰ ہر جگہ کی تہجد جہاں بھی ہو رہی، ساتویں آسمان ہے کوئی بھکاری مانگنے والا تو مانگ لے، میں اس کو یہ دے دوں، میں اس کو وہ، اللہ کا نام لے کے جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ تو بھیک مانگنے سے منع کر رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ مدد مانگنا ہو تو صبر سے اور صلاح سے، میرے قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرو اور صبر کرو۔ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، بھیک مانگنے والوں کے ساتھ نہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم
وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب آئیے صاحب، یہ جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے نمونے ہیں نا، ان کے بارے میں ان الذین کفروا، کفر کہتے ہیں چھپانے کو، جو 159 میں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی، جو لوگ ہماری آیات کو چھپا رہے ہیں، من اہل کتاب، جو چھپا رہے ہیں ہماری آیات کو، اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کے اوپر لعنت ہے۔ کیوں چھپا رہے قرآن کو؟ قرآن کی دعوت چھوڑ کے تم بخاری مسلم کے قصے سناتے، اس میں سچ ہوگا جھوٹ ہوگا کچھ بھی ہوگا، کیوں سناتے؟ کیوں دے رہے ہیں دعوت قرآن چھوڑ کے دوسری چیزوں کی؟ اللہ کے رسول کی جو سب سے بڑی سنت جو ہمارے لیے فرض ہے، جو تمام انبیاء کی سنت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔ وہ سنت چھوڑ کے اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کی ٹوپی نہیں ہے، اس کا پیجامہ بڑا ہے، انہیں فلاں فرقے سے ہے، انہیں فلاں فرقے سے، کوئی بھی فرقے سے ہوں گا، یہودی ہوں گا، میرے کو اگر قرآن کی آیت سنا رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ یہی حرکت تو شیطان نے کی تھی، ابلیس نے۔ جب اللہ نے حکم دیا تو وہ تو فطرت کے خلاف بات تھی کہ تم لوگ اب تک مجھے سجدہ کرتے رہے، اب میں ایک مٹی کا پتلا بنا رہا ہوں، سجدہ کر کے دکھاؤ مجھے، میں بول رہا ہوں میرے ساتھ شرک کرو، دیکھتا ہوں پھر تم لوگوں کا میری اہمیت ہے یا میں جو پہلے بات بولا تھا اس کی اہمیت ہے۔ چلو اب دیکھو، یہاں عقل استعمال کرے فرشتے، کر کے پوچھے اتنی طاقت، اتنا سب کچھ دے رہے ہیں آپ، اتنا سب کچھ دے کے اس کو بھیج رہے ہیں، یہ تو خوریزیہ کرے گا، فساد کرے گا سرزمین پہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، صبر کرو اور دیکھو اب اٹھنے کے بعد جو باتیں تمہیں نہیں معلوم ہے وہ بولے گا بھی اٹھ کے۔ ساری دنیا کی ہر چیز کے نام بتائے آدم نے، اللہ نے وہ نام سکھائے آدم کو، ساری چیزوں کے نام بتائے، سجدے میں گر پڑے، بولے ارے باپ رے باپ، اتنی نالج، اتنا علم۔ بالکل آپ صحیح بولے تھے، ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا علم آپ نے ہم کو دیا، لیکن اس مردود نے انکار کر دیا۔ اور انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میں فلاں مدرسے سے عالم ہوں، میرے کو داڑھی ہے، میرے کو ٹوپی ہے، میں شملہ پہنتا ہوں، میں بریلوی ہوں، میں قادری ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، سروردی ہوں، رافضی ہوں، علوی ہوں، پلوی ہوں، گلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں جماعت اسلامی کا ہوں، میں اہل قرآن ہوں، میں منکر قرآن ہوں، میں ملحد ہوں، میں عیسائی ہوں۔ یہی لوگ شیطان کے اصل فالوورز ہیں۔ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے جو بولا ہے وہ کر، تیری آزمائش اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ میں تجھے ہر چیز دوں اور پھر منع بھی کر دوں کہ یہ نہیں کرنا ہے، اور جو تیرا دل چاہ رہا ہے تو کرنا چاہ رہا ہے وہ اس سے منع کروں، اور جو میں بول رہا ہوں تیرا دل نہیں چاہ رہا ہے کرنے کے لیے تجھے کرنا پڑے گا، تبھی تو تیرا امتحان ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ ابلیس کے چیلے یہ نہیں دیکھ رہے کنٹینٹ کیا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے حکم کس کا آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے مجیب الرحمن مقدس قرآن پیش کر رہا ہے، قرآن کی نالج دے رہا ہے، الفاظ کا مطلب سمجھا رہا ہے، پوری قرآن سے سلیکٹ کر کے میتھمیٹیکل وے میں پروف کر کے بتا رہا ہے، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، الف بے تے سے، بس یہ قانون دے رہا ہوں میں۔ تم قرآن کی آیت دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے بولا خلیری پھپھیری ممیری چچیری بہن حرام ہے، وہ حدیث میں ہے، وہ روایت میں ہے۔ میں نے کہا کبھی جہنم بند ہونے والی نہیں ہے، جو ایک بار جہنم میں جائے گا واپس نہیں آئے گا۔ سورہ بقرہ 50، جاؤ اٹھا کے کھول کے دیکھو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ چند دن کے علاوہ نہیں چھوئے گی۔ اے محمد ذرا ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے؟ 14 مرتبہ 14 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا برابر خالدین فیہا ابدا، نار جہنم، اور 14 مرتبہ جنت کا ذکر کر کے بتایا خالدین فیہا ابدا، یہ جنت میں رہیں گے۔ ایسا بیلنس، اس کے باوجود بولتے نہیں، وہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک نہ ایک دن جہنم میں بند کر دوں گا، تو پھر جہنم میں پھر اس کو بھی نکال کے لائیں گے جس نے قرآن جلایا تھا، اس کو بھی نکال کے لائیں گے جو رسول اللہ کے بارے میں ننگی تصویریں بناتا تھا، اس کو بھی نکال کے لے کے آئیں گے جو یوٹیوب کے اوپر ایک بوڑھے بزرگ کا ننگا پورا جسم بنا کے اس کی شرمگاہ کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ایک لڑکی ہے چھوٹی 9 سال کی، اس کی شرمگاہ کے اوپر عائشہ صدیقہ لکھا ہوا ہے، دونوں کو پلٹا کے پیچھے ایک پہ لا الہ الا اللہ، ایک پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ ایسے لوگ جہنم سے نکالنا چاہیے؟
بولیے آپ، جو رسول اللہ پہ حملہ کرا اس کو نکالنا چاہیے جہنم سے یا آپ کے ساتھ رکھنا چاہیے وہاں پر؟ بڑے آئے بولنے والے، نہیں ایک نہ ایک دن جہنم بند ہو جائے گی، ساروں کو جنت میں، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ غفور الرحیم نے اپنے تمام انبیاء کے ساتھ یہ کلام بھیجا ہے کہ زندگی میں لوگوں سے معافی مانگو، گناہوں سے محفوظ رہو، ایک مرتبہ میرے پاس آ کے پھنسیں گے میں چھوڑنے والا نہیں ہوں تم کو، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھوں گا۔ کیا مجیب صاحب اب آپ کو 1400 سال میں صرف آپ کے سمجھ میں آئی بات؟ تمہارے پہ لعنت پڑی ہوئی ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، اللہ کی رحمت ہے، ہم گناہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے توبہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے حقوق میں کوئی کمی رہ گئی، اللہ غفور الرحیم ہے، لمن یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء۔ زیادہ زیادہ رسول سے اٹھ کے کھڑا کر کے پوچھے گا، چلو بولو آپ کی ڈیوٹی انہیں کرا یا نہیں کرا؟ میں کچھ اپنے گناہ معاف کرنا تیار ہوں۔ رسول کے ساتھ خیانت، بلغوا انی ولو آیا، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین۔ خیانت کر رہے نہیں کر رہے؟ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہاں ٹھہر کے ممبروں پہ آ کے، ایک بار سمجھائیے، دوسری بار اللہ کو کراہیت ہونے لگتی ہے، تیسری بار وہ شرک ہو جاتا ہے۔ تم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بولے چلے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے پڑے ہوئے، قرضہ مانگے تو ویسی، اور جو ہے دعوت کا کام کر رہے ہیں تو ویسی، وہ بھی جھوٹی دعوت۔ فضائل اعمال سناتے کوئی، ریاض الصالحین سناتے کوئی دعوت میں، بخاری مسلم سناتے تم۔ ارے جس کا حکم دیا گیا ہے وہ پیش کرو دنیا کے سامنے، جاؤ گھر میں جا کے بکوا کرتے بیٹھو اپنے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم ہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کیونکہ اندر سے فاسق ہے۔ وما یضل الا الفاسقون، بقرہ 26۔ ولا سمعہم، ان کے کانوں پہ بھی آپ سناؤ، سنتا ہی نہیں، انہیں ایک منٹ میں بولتا۔ حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے نا، قرآن سنا رہا ہوں میں، ان الذین کفروا، چھپاتے ہیں قرآن کو، اس سے انکار کرتے ہیں، اس سے بچ کے نکل جاتے ہیں۔ کافر، پکا کافر، پکا کافر۔ آپ اگر قرآن کی آیت سنائیں اور انہیں روایت سنایا، دو ٹوک انداز میں بول سکتے ہیں آپ، ہٹ جاؤ اس کو چھوڑ کے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم ہم لا یؤمنون، کبھی نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ہے۔ آپ کو بول دیں گے تو اہل قرآن ہے، تو اہل خبیث ہے، تو اہل خبیث ہے، کیونکہ قرآن کے اندر حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے، قرآن مکمل ہے، قرآن فرقان ہے، فرق دکھاتی ہے تم جیسے کافروں اور ہم جیسے مومنوں میں۔ جاؤ جا کے کیریکٹر رپورٹ نکال کے لے کے آؤ، ابھی پتہ چل جائے گا۔ تم اسی دھوکے میں بیٹھے ہوئے ہو کہ جہنم سے ایک دن نکال لیے جائیں گے، جہنم بند ہو جائے گی، تالا ڈال دیں گے، وہ غفور الرحیم ہے۔ بے غیرت کیسے برداشت کرے گا اگر تیرے بازو قرآن جلانے والا آیا تو؟ کیونکہ آپ کو تو تکلیف ہے ہی نہیں۔ تم بخاری مسلم کے دائی، تم فضائل اعمال کے دائی، تم بزرگان دین کے قصے سنانے والے، تم قادری، چشتی، نقشبندی، سحر وردی، بغیر وردی، خواجہ کے پیچھے، غوث کے پیچھے، یوسف بابا کے پیچھے، شریف بابا کے پیچھے، فلاں بزرگ یہ بولے، فلاں بزرگ وہ بولے، نہیں تو آئے تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، نہیں تو بخاری مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، نہیں تو جعفری، صدیقی، علوی، وہ فلاں، وہ بیگن، وہ آلو، وہ کدو۔ بس قرآن، اللہ، ناممکن، منکر، ختم۔ الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم ہم لا یؤمنون۔ کیوں لا یؤمنون؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ، غفلت میں پڑا ہوا ہے دماغ۔ وہم عذاب عظیم۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ آدھے گھنٹے کا ہوا بیان، لیکن یقین مانیے اگر اس کے باوجود بھی اگر کسی کو ہوش نہیں آ رہا ہے تو پکا ان آیات کے مطابق آؤٹ آف اسلام، آؤٹ آف ایمان ہے، اس کے اوپر کانوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ذلیل ابھی بھی بخاری مسلم کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ ذلیل ابھی بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ ابھی بھی جو ہے وہ حجت البالغہ، پتہ نہیں یہ، پتہ نہیں وہ غنیت الطالبین اور وہ نہج البالغہ، عجیب عجیب کتابوں کے نام لے کے ایسا دکھاتے جیسا انہوں بہت بڑے ترمخاں توپ، ایسی کی تیسی تمہاری۔ جس کو قرآن نہیں آتا، جس کو قرآن سے لاپرواہی کر رہا ہے، اس سے زیادہ ذلیل، اس سے زیادہ حیوان، اس سے زیادہ اسفل سافلین کوئی بھی نہیں ہے میری نظر میں، اللہ کی نظر میں۔
اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے مجرمین سے محفوظ رکھے.